لیکن یہاں تو میرے عزیزوں اللہ اکبر دلہن کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے اے ویک دے پیو دے گھر تو کہہ لے کے آئیے، فرنیچر کو نہ دیکھا کرو، جوسر مشین کو نہ دیکھا کرو، اور میرے عزیزوں ایران دبئی کے گدے نہ دیکھا کرو، بلکہ دینے والے باپ کا چہرہ دیکھا کرو۔ اپنی بیٹی کا جہیز تیار کر کر کے جوان کے اوپر بڑھاپا آ گیا ہے، یہ دیکھو۔ بیویوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں، ساس سسر کو گالی دینے والوں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے اللہ اکبر یہ بہنوں کے بھائی ہیں، یہ بیٹی کا باپ ہے۔ اگر یہ بہنوں کے بھائی نہ ہوتے، یہ بیٹی کا باپ نہ ہوتا، رب اکبر کی قسم ہے تیرے جیسے اللہ تھللے کو اپنے جیسے اپنے آگے کھڑا نہ ہونے دیتا۔ یہ بیٹی کا باپ ہے، چٹی بگی داڑھی والا ہے، اس لیے تیرے سامنے اپنا سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ میں براتیوں سے نہیں کہوں گا، برات لے جانے والے ڈرائیوروں سے کہوں گا، گاڑیوں سے کہوں گا، تمہارا واسطہ ہی کیا؟ تم نے گاڑی کرائے پہ دی، تمہیں کرایہ دے دیا گیا، روٹی کا تو تمہارے سے وعدہ نہ کیا تھا۔ اگر تمہارے ڈونگے میں سالن ختم ہو جائے، چمچے بجا بجا کر لڑکی والوں کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ اگر یہ دن آج تیری کے اوپر آیا، رب اکبر کی قسم کل تیری بچی کے اوپر یہ دن آنے والا ہے۔ آج یہ مذاق تو سہ جائے گا، برداشت کر لے گا، کل جب تیری بیٹی کی برات میں چمچے بجیں گے، رب اکبر کی قسم تیرے سے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایک آدمی کا کارڈ پر دعوت لکھا ہوا ہے، ایک آدمی کا، دو گارڈ لے کے جا رہے ہو، ڈرائیور لے کے جا رہے ہو، بیٹے کو ساتھ لے کے جا رہے ہو، اللہ اکبر موٹر سائیکل چلا کے جا رہے، بیٹے سے کہو مجھے یہاں اتار دے، خبردار خبردار تو اندر نہ، تیرے دو روٹیوں کی وجہ سے کسی غریب کی عزت کا جنازہ نہ نکل جائے، تو دو روٹیاں نہیں کھائے گا، ہوٹل پہ جا کے 200 روپے کی روٹی کھا لے، کیا پتا تیری دو روٹیوں نہ کھانے کی وجہ سے غریب کی عزت بچ جائے۔ 100 آدمیوں کا انتظام ہوتا ہے، جب شادی حال میں 100 کے بجائے 250 آ جاتے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے جب تک بیٹی بیاہ نہ جائے، رخصتی نہ کی جائے، باپ کے اس پاتھے سے پسینہ ہی خشک نہیں ہوتا ہے۔ یہ کام کر، یہ سیرت ہے۔ ہم نے سیرت کا مطلب ہی کچھ اور سمجھا۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اگلی بات آپ کو بتلاؤں گا، اور میرے چاند ہمارے ہاں رانے بھی ہیں، ملک بھی ہیں، کمبوں بھی ہیں، ارائی بھی ہیں، حراج بھی ہیں، ہر قوم کا بیٹھا ہوا ہے، ہر قوم کا اپنی اپنی برادری کا رسم و رواج ہے۔ بیٹی کو جہیز میں نے دیا، ورتے گی میری بیٹی، دینے والا باپ ہے، دینے والا بھائی ہے، کیا ضرورت ہے اعلان کروا کر مسجد میں بلا کر، اعلان کروا کر حاجی کے ڈیرے پر، نمبردار کے ڈیرے پر اس جہیز کو سجانے کی؟ تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، جب تیری بیٹی کا جہیز غریب دیکھتا ہے، اس کی عزت کا تو اسی وقت جنازہ نکل جاتا ہے۔ چھلی بیچنے والا، بھٹا بیچنے والا اپنی ریڑھی کو گھسیٹ کر شام اپنے گھر آیا، گھر کا منظر سونا سونا لگا ہوا، کمرے کی لائٹیں بند ہے، بیوی سے پوچھنا کیا ہوا؟ موت میت نہیں نظر آ رہی، جنازہ نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہے؟ کہنے لگی آج جنازے سے بڑھ کر کام ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کہ صبح سے تیری جوان 22 سالہ بیٹی جو روزانہ دروازے کی طرف دیکھتی ہے، کوئی مجھے بیانے کے لیے آئے گا، جہیز کا سوال نہیں کرے گا، پیسے کا سوال نہیں کرے گا، کتنے دن گزر گئے، راتیں گزر گئی، کہ اللہ اکبر سسکیوں کے ساتھ برداشت کر کے زندگی گزار رہی ہے، کہ اس کا کمرے کی لائٹ سے کیا تعلق ہے، اس کا بستر پہ لیٹنے سے تعلق کیا ہے؟ کہ خود ہی جا کے پوچھ لے۔ جوان میرے بیٹی کے پاس باپ گیا، اس کے اوپر سے چادر ہٹایا، دیکھا موٹے موٹے آنسوؤں کے ساتھ تکیوں کو گیلا کر رہی ہے، یہ نہیں پوچھا پیٹ میں درد ہے، یہ نہیں پوچھا سر میں درد ہے، کہنے لگا ہاں مجھے پتہ لگا، آج پھر کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی ایک نکاح ہوا تھا، جس کے براتی آمنی آسمان کے فرشتے برات کے اندر آئے تھے۔ آج
آج سے پہلے میرے عزیزوں نکاح ہوا تھا، جس دلہن کی ڈولی اٹھانے کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو گیا تھا، یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ جب رخصتی کا وقت آیا، ادھر سے نعرہ حیدری کا اعلان ہو رہا تھا، آؤ تمہیں علی کا گھر دکھاؤ۔ تم نے علی کو فانوں میں سنا، تم نے علی کو میرا عزیزوں خوابوں میں سنا، تم نے علی کو نعتوں میں سنا، تم نے علی کو تقریروں میں سنا۔ 7-8 دسمبر کو نہیں بلکہ 14-15 دسمبر پچھلے سال میں علی کے مکان میں 4 گھنٹے بیٹھ کے آیا ہوں۔ جس مسجد میں، جس محراب میں حضرت علی کو زخم آیا تھا میں نے، اسی طرح وہ موجود ہے کوفے کی جامع مسجد۔ اللہ، یہاں سے لے کر یہاں تک چوڑائی ہوگی مکان کی 6 کمرے تھے علی کے مکان میں۔ ام البنین کا 1 کمرہ، حضرت عباس بیٹے کا 1 کمرہ، حسن حسین کا 1 کمرہ، رقیہ اماں کا 1 کمرہ، حضرت زینب ام کلثوم کا 1 کمرہ۔ یہ کمرے بنے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کے اندر پانی کا کنواں بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس وقت کوئی انجینئر نہیں تھا، اس وقت کوئی آرکیٹیکٹر نہیں تھا، کوئی ٹھیکیدار نہیں تھا، کوئی قابل مستری نہیں تھا، جس نے اندر کمرے کے اندر کنواں بنا دیا۔ میرے کندھے پہ تھاپی مار کے مندوب کہنے لگا، مولانا یہ مکان تیرے باپ کا نہیں تھا، یہ مکان علی المرتضیٰ کا تھا۔ علی المرتضیٰ نے بیٹیوں کی غیرت کو دیکھ کر، بیٹیوں کے حیا کو دیکھ کر پانی کا کنواں اندر بنا دیا۔ اگر میری موجودگی میں پانی میں بھروں، اگر میں نہ ہوں تو میری بیٹیوں کو پانی کا گلاس بھرنے کے لیے باہر قدم نکالنے کی جرت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنی غیرت والی بیٹیاں تھی، پانی کا انتظام اندر کر دیا کہ اگر پانی لینے کے لیے میری دھی، میری بیٹی، میری بیوی باہر نکل گئی، کسی کی نظر پڑ گئی ان کے چہرے، ان کے وجود کے اوپر، تو اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا۔ ادھر کوئی شان صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، ادھر شان فاروق اعظم کہہ رہے ہیں، ادھر کوئی نعرہ حیدری نعرہ لگا رہے ہیں۔ لگاؤ، ڈٹ ڈٹ کے لگاؤ، وج وج کے لگاؤ، ہنس ہنس کے لگاؤ، اپنے ایمان کی طاقت کے ساتھ لگاؤ، لیکن معذرت کے ساتھ میرے پیاروں اور میرے لاڈلوں اور میرے چاندوں، میں معذرت کے ساتھ پوچھوں گا، جس علی کا ابو بکر کا نعرہ لگایا، کیا وہ علی تمہیں تمہارے گھر کے اندر یا تمہارے کردار کے اندر، تمہاری زندگی کے اندر، تمہارے بازار کے اندر 70 سال ہو گئے، کیا علی آج تمہارے بازار میں بھی نظر آ رہا ہے؟ صدیق کی صداقت سے واقف کون ہے؟ کوئی میرا ایسے عزیزوں نہیں ہے جو صدیق کی صداقت سے واقف نہ ہو، عمر کی عدالت سے واقف نہ ہو، شانوں والے عثمان کی حیا سے واقف نہ ہو، حضرت علی کی بہادری شجاعت سے واقف نہ ہو، حسین کی شہادت سے واقف نہ ہو، معاویہ کی سیاست سے واقف نہ ہو۔ لیکن ایمانداری کی بات ہے میرے عزیزوں، جتنے کھیلنے والے، کودنے والے، ننگے پتنگے کپڑے اتارنے والے کرکٹ کے کھلاڑی تجھے مجھے یاد ہے، ان کا کردار، ان کی پسندیدہ ڈش یاد ہے، ان کا لباس تجھے یاد ہے، نہیں تجھے یاد خدا کی قسم حسین نبی کے نواسے کا کردار یاد کوئی نہیں۔ ہر گلی میں غلام حسین نظر آئے گا، ہر گلی میں غلام ابو بکر نظر آئے گا، ہر گلی کے اندر غلام عمر نظر آئے گا۔ خدا کی قسم نام شناختی کارڈ پہ نظر آ رہے ہیں، لیکن کسی زندگی کے اندر، کسی کی زندگی میں، کسی کے وجود میں نبی کے غلاموں کا کردار ہی نظر کوئی نہیں آ رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب رخصت ہوئی، پتہ رسول اللہ نے کیا جہیز دیا تھا؟ کون سی 2 عورتیں تھی جنہوں نے فاطمہ کی ڈولی گھر جا کر سیج سجائی تھی؟ جب تک سیج تیار نہ ہو دلہن اپنے کمرے میں نہیں آتی۔
फूलों से सजेगी, चिन्योट के फर्नीचर से सजेगी, मेलसी की आला फर्नीचर वाली दुकान से फर्नीचर लिया जाएगा, एसी भी लगेगा। अल्लाह अकबर। आपने दो औरतों को जनाब उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अस्मा बिन्त उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भेजा। फरमाया जाओ अली के घर में देख के आओ मेरी बच्ची का बिस्तर कैसा बनाया। ये दो औरतें आके रोने लग गई, कहने कमली वाले बिस्तर तो दूर की बात है, अली के घर के अंदर वेड़े मेंटे भी पूरी कोई नहीं। यूं नहीं कहा मेरी कुड़ी नू बंदे बड़े तेनू कुड़ियां बड़ियां, जा जा चला जा, ना ना। आपने लाल मट्टी का तोड़ा उठवाया बोरा और दोनों बीवियों से कहा जाओ फर्श को हमवार करके आओ। दोनों ने गारा बनाकर फर्श की लिपाई की, दो खूंटियां कपड़े उतारने टांगने की लगाई। तब आकर रसूलुल्लाह से अर्ज की, लाल रंग की मट्टी से हमने फर्श तैयार कर दिया, मोहम्मद तेरी धी के रहने का हमने इंतजाम कर दिया है। दो गद्दे जिनमें खजूर के पत्ते भरे हुए थे, एक पानी का मशकीदा, दो पानी के मटके, एक कुरान पाक मेरे अजीजों, एक मुसल्ला दे के रुखसत किया और 17 पेवंद वाला दुपट्टा सर पे उड़ाया जिसमें 16 पेवंद कपड़े के, एक पेवंद चमड़े का लगा हुआ था। बेटी के सर पे का, ऐ मेरी बच्ची दुनिया का जहेज तो नहीं दे सका, कयामत के दिन इस हालत में आ जाना, जन्नती औरतों की सरदारी का ताज मैं तुझे अपने हाथों से पहना दूंगा। दो अपनी बेटियों को जाके सबक, जो बाप की हलाल कमाई का, भाई दुबई में पैसा कमाए 50,000 रुपए का, एक घंटे के अंदर जो जोड़ा पहनती है बाप की कमाई का बेड़ा गर्क कर देती है। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक शागिर्दा आपकी खिदमत में आई, मुखड़े मुस्तफा देखा, रहमत वाले नबी ने फरमाया क्या बात है? कहले कमली वाले मेरा दिल चाहता है मुझे अपने निकाह में ले लो, अपना नाम दे दो शादी करनी। हुजूर ने फरमाया मुझे हाजत नहीं। बड़ी मायूस हुई, आपने फरमाया अगर तू चाहे मैं तेरे लिए अच्छे लड़के का इंतखाब कर दूं। कहने लगी जी नेकी और पूछ पूछ। आपने मजमे में ऐलान किया, आपने फरमाया कोई है जिसका अभी तक निकाह ना हुआ हो, शादी ना हुई हो। सारा मजमा बैठा, एक जवान उठा, पैसा तो दूर की बात है, तहमत के अलावा उसके पास कुर्ता भी कोई नहीं। अल्लाह के नबी मुझे शादी की हाजत है। आपने उस बेटी की तरफ देखा, साहबिया इससे करेगी? सुभान अल्लाह। हुजूर को कहने लगी मेरे से ना पूछो, आपको पसंद है? आपने फरमाया हाँ। फिर देर किस बात की, अगर आपको पसंद तो फिर मुझे भी पसंद है, मकाओ का। या तो माँ बाप की ख्वाहिश को खाला ही ठुकरा देती हैं, फुफियां ही कान भर देती हैं। नहीं मैं तेनू दसा, बेशक तेरा प्यो करदा पिया, ना ना मेरी गल मन, पछतावेंगी। चाचे दराड़े डालते हैं, रिश्ता देखने के लिए आए, चाचे ने बुलाओ, मामा जब तक नहीं आवेगा हाँ नहीं करांगे। चाचे मामे ताए आ गए, किथों रिश्ता है, कौन लेके आया? अच्छा 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 ठीक है, जाओ चाह तू चाहे क्या हो, चाह लेके भाई चंगी तरह सोच समझ के करे जे कल नो से जिम्मेदार कोई नहीं। बस इतनी आग तिल्ली काफी थी। खुदा की कसम हंसते बसते घरों के अंदर हंसी हंसी में जनाजा निकल जाता है। सीरतुल नबी में तुझे पैगाम दे के जा रहा हूं, खुदा तेरे बच्चों को सलामत रखे। लेकिन किसी की बेटी को गरीबी पर, किसी की बेटी को बदसूरती पर उंगली उठा के ना कहना हमें तुम्हारी धी पसंद नहीं आई। ये जुमला इतना कड़वा है, खुदा की कसम बाप को कब्र के अंदर बुझा के रख देता है। जसरा दिव्य बुजुर्गों है तो सुनिए सारियां, ये सीरत है, पढ़ो इसे। ये भी सीरत है, हलीमा की गोद में चले गए, आमना की गोद में आए, बद्दुआ का, ये भी सीरत है। लेकिन ये बचपन की सीरत है, बुढ़ापे की सीरत आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हाँ भाई इसका मैं वकील हूं, तैयारी कर। उन्होंने कहा अगर उसके वकील हो तो मेरे भी वकील बनो। तेरा वकील क्या बनूं? माँ कोई नहीं, बाप कोई नहीं, रिश्तेदार कोई नहीं, मैं भी अकेला, सब कुछ मैंने तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, यहां तक के तन के कपड़े भी तेरी गुलामी में छोड़ के आ गया। अगली गल करो। अब मैं इससे क्या बात करूं? आपने फरमाया तेरे पास कोई हक मेहर है, किसी रिश्तेदार से ले आ,
کہنے لگے انہوں نے مجھے تو کرتا نہیں دیا، حق مہر کے پیسے کون دے گا؟ آپ نے فرمایا سونے چاندی کا ٹکڑا کا وہ بھی کوئی نہیں، لوہا پتل کا ٹکڑا وہ بھی کوئی نہیں، اب بھی کرے گی؟ انہوں نے کہا آپ نے ہاں کر دی تو نہ میری کوئی نہیں، بس ہو گیا جو ہو گیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کپڑے اپنی لنگی دھوتی کا پلو پکڑا، اے جی میرے کو لے، آپ نے فرمایا یہ تو پیوند والی ہے، ایسا کر پردے میں جا کے جو صحیح سلامت ہے حصہ وہ اتار دے، کاٹ دے، باقی باندھ لے۔ انہوں نے کہا جی کیا کرے؟ فرمایا یہ کپڑا ہے، تہجد کا مصلی بچھا کے نماز پڑھے گی، بیٹھنا ہوگا، گدی بنا کے بیٹھ جائے گی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جو پھٹ ہے آج نکل کے جائے گا، پہننے کے قابل نہیں رہے گا، یہ بچا ہوا اس کو تہمت بناؤں گا، اگر یہ کاٹ کے دے دیا تو میرا ننگ کون چھپائے گا؟ آپ نے پھر فرمایا نکاح کرے گی؟ کملی والے دیر کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا پڑھا دوں؟ کپڑا دو۔ آ گیا۔ فرمایا کپڑا تیرے پاس نہیں، سونا چاندی تیرے پاس نہیں، کپڑا لتا تیرے پاس نہیں، اللہ ادھر میرے پاس آ جا۔ آ گئی۔ فرمایا میں وہ جوان نکاح کرنے کا خواہش مند ہے، کہ جی۔ فرمایا تیرے پاس کچھ نہیں کرنا، کہ تجھے کچھ قرآن یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ کروٹی پاس نہیں، کھانے والا برتن پاس نہیں، منجی پاس نہیں، بستر پاس نہیں، لیکن سورہ رحمان مجھے آتی ہے، سورہ تغابن مجھے آتی ہے، سورہ واقعہ مجھے آتی ہے، سورہ یاسین آتی ہے۔ آپ دونوں کے درمیان بیٹھ گئے، ادھر دولن ادھر دولہا۔ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا اے بیٹی جتنا اسے قرآن پاک یاد ہے اگر وہ سارا قرآن تجھے یاد کرا دے اس کا نکاح ہو جائے گا، قرآن کی آیتوں میں حق مہر ادا ہو جائے گا، اب نکاح پسند کرے گی۔ رب اکبر کی قسم ہے، پتہ اس بیٹی نے کیا کہا؟ قیامت تک آنے والے جہیز لینے والوں کا منہ توڑ کے رکھ دیا، مسکرا کے کہنے لگی اوہ لوگو مجھے مبارکباد دو، دنیا کی عورتوں کو مال مل گیا، میری جھولی میں آمنہ کا لال مل گیا۔ زندہ باد۔ پتا تھا مال کی حقیقت کوئی نہیں، مال کی مذمت، مال کی اوقات یاد دلائی کہ یہ مال ہے، قیامت کے دن اس کا سوال تیرے میرے سے کیا جائے گا۔ چھڑنا نہیں اس مال نے میں جس کو آج ہم نہیں چھوڑتے، یہ مال اگر حرام کا حلال کا نہیں تو قیامت کے دن ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے دور میں 12,000 درہم بیچ دیے، 12,000 روپے اس وقت درم و دینار۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سید ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کا خرچہ اٹھایا کرتے، سیدنا صدیق اکبر آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، ہر مہینے ہر مائی کے گھر 1,000 روپیہ جاتا۔ حضرت عمر کی سمجھ میں آیا کہ ماں عائشہ بڑی سخی ہے، سارا مال صدقہ کر دیتی ہے، پتہ نہیں 1,000 روپے میں اس کا گزارا ہوتا ہے نہ ہو۔ آپ نے پورے سال کا 12,000 کا خرچہ بھیج دیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خدمت میں یہ 12,000 درم و دینار کی گٹھڑی خاتمہ لے کے آئی، آپ نے پوچھا بتا بی بی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کہ تیرے بیٹے عمر نے پورے سال کا خرچہ دے دیا۔ پتہ ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن نہیں منگوایا، تالے والی الماری نہیں منگوائی، گدا بستر نہیں منگوایا، بلکہ اپنی خادمہ سے کہا جلدی کر چادر لے کے آ۔ خادمہ چادر لے کے آئی، جلدی سے چادر کو کھول کر اپنے اور گٹھڑی کے درمیان یوں کر کے پردہ ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ خادمہ کہنے لگی یہ کیا ہوا؟ آپ نے سونا چاندی جو آپ کا پیسہ درم و دینار ہے اس پر آپ نے پردہ کیوں ڈال دیا؟ کہنے لگی تجھے کیا بتاؤں، اس گٹھڑی مال کو دیکھ کر مجھے آمنہ کے لال کا چہرہ یاد آ گیا۔ وہ کہنے لگی بی بی برتن لے آیا ہے، کٹپاٹ ہے، ہاتھ نہیں لگاؤں گی، دیکھوں گی نہیں، جا دروازے پہ رکھ کے صدقہ کر دے۔ وہ کہنے لگی اماں اتنی نفرت کیوں؟ فرمایا جب سے رسول اللہ کے گھر میں ڈولی میں بیٹھ کے آئی، ماں باپ نے دعائیں دے کے بھیجا، میں نے بڑے بڑے حالات دیکھے، ایک رات جیسی رات نہیں مجھے بھولتی۔ مجھے پتا تھا کتنے دل کی بھوک لگی ہوئی ہے، گھر کے اندر تشریف لائے، شرم کے مارے ہیں میں اپنی چادر اپنے اوپر اوڑھ کے سو گئی تاکہ ایسا محسوس ہو جیسے بڑی دیر سے سو رہی ہے۔
मुझे उठाएंगे, पूछेंगे रोटी पानी है तो मैं क्या जवाब दूंगी। इस शर्मिंदगी ने मुझे बिस्तर पे डाल के रख दिया। सरकारे दो आलम तशरीफ लाए, पर्दा हटाया तो मैंने चादर ले रखी थी, मेरी चादर में एक सुराख था, मैंने उस सुराख को अपनी आंख के हाले के पास रखा हुआ ताकि मैं अपनी आंख से सारा मंजर देखती रहूं। क्या करेंगे, ठुड्डा मारेंगे, गालियां देंगे, धक्के देंगे, या मेरे बालों से पकड़ के घसीटेंगे, मुझे नहीं पता, जहां मर्जी से रोटी ला के दे। कि जब घर आए मेरा सीना यूं करके अल्लाह अकबर कांपने लगा और आपने यूं करके मुझे देखा, मेरी आंखें तो बंद, ऊपर चादर थी, डर के मारे मेरा जिस्म कांप रहा था। मुझे देख के हुजूर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। खामोश, अपनी बेबसी के साथ बिस्तर पे लेट गए, दाईं तरफ की करवट बदली, बाहीं के साथ अपना पेट अच्छी तरह चिपका लिया, जोर जोर से झटके देने लग गए, फिर उठ के बैठे, फिर अपने हाथों की मरोड़ी बना के पेट को दबा दिया, फिर बाई करवट लेट गए, चरपाई की बाई थी उसे अपने पेट के साथ लगा के रोना शुरू कर दिया कि मेरे से बर्दाश्त न हुआ, हाय पता नहीं क्या हुआ, आज से पहले मैंने मुसल्ले पे रोते देखा, बिस्तर पर तो आज तक रोते ना देखा। का उठ के बैठे, अपने पेट पर अपने यूं हाथ बांधे, दबा दबा के रोने लग गए। का फिर मेरी बस हो गई, मैंने चादर उतार के परे फेंकी, छलांग मार के मैं उनके कदमों में आके बैठ गई। मैंने कहा माँ बाप कुर्बान हो, किसने सताया, किसी ने गाली दी, मुझे बताओ मैं अपने अब्बा को भेजूं, किसी ने पत्थर मारा, बताओ अपने भाई को भेजो। फरमाया आज मुझे किसी ने कुछ ना कहा, तुझे पता आज भूख की वजह से मैं मोहम्मद को नींद को ही नहीं आ रही है। खुदा की कसम, तस्बीह के दानों पर, उंगलियों के पोरों पर जितनी खुदा की नेमतें खाने में पीने में आज शुमार की, अल्लाह की कसम थक जाओगे, गिन नहीं सकते। ये हालात देखकर, ये मंजर देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम जमीन पर आयशा पाक के उजरे में आ गए कि या रसूलल्लाह जल्दी करो, आपका ये तड़पना आसमान वालों से भी बर्दाश्त कोई नहीं हो रहा है। मुंह खोलें, क्यों? जन्नत से कीमती जो लाभ दहन इसको निकालिए और थूक दे जमीन पर। आपने फरमाया इससे क्या होगा? महबूबा जहां जहां तेरे थूक के छींटे पड़ेंगे, अल्लाह उस जमीन के टुकड़े को सोने चांदी की बना देगा। आओ, दुनिया क्या समझती है तुझे भूखा छोला सौ पे होती अलम यजिद का यतीम अल्फावा, और पीछे वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। ये मारा, आपको मार रहे हैं, इसका मतलब तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया? गिन गिन के बदले लूंगा इनकी औलादों से, तड़पा तड़पा के मारूंगा, जमीन भी ने जगह नहीं देगी, मोहम्मद तेरे दुश्मन का मुकाबला मैं करूंगा। शान मुस्तफा के नारे लगाते रहना, गुस्ताख मुस्तफा न बनना। रब अकबर की कसम, ये जमीन भी तेरे मेरे वजूद को कबूल नहीं करेगी, कब्र का कीड़ा भी आपसे मेरे से नफरत करने लग जाएगा। या अल्लाह गुस्ताख रसूल न बना, हमें हमारी नस्लों को क़यामत के तक आज के रसूल बना दा। या अल्लाह आज के रसूल बना, इतना इश्क अता फरमा, कब्र के अंदर जाए तब भी खत्म नबूवत जिंदा बहा दो, कब्र से उठकर मैदान सर में जाए तभी जुबान पर खत्म नबूवत जिंदाबाद हो। क्या करूं? का थूक दो, क्या होगा? का जमीन सोने की बनेगी, उठाते रहो, बेचते रहो, खाते रहो। रहमत वाले नबी मुंह मोड़ के बैठ गए। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? का मैं तो थूकूंगा, जमीन सोने की बन गई, मेरा तो गुजारा हो जाएगा। बता बता, अल्लाहु अकबर, बाद में आने वाले गरीबों के क्या थूक में ऐसी बरकत होगी? गरीब जब अपनी गरीबी पे रोएगा, क्या उसके साथ ये मामला होगा? कि नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया फिर आज खा के नहीं, फाकों में सजदे करके दिखाऊंगा। अगर मेरी उम्मत के गरीबों तुम्हारे पर हालात आ जाए, गले नहीं काटा करते, खुदा को सब्र करके दिखाया करते।